الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، ماہ شوال اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ وہ موسم ہے اللہ نے جن خوش نصیبوں کے نصیب میں بیت اللہ شریف کا حج، در رسول کی حاضری مقدر فرمائی ہے، وہ تیاریاں کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایام حج کی تیاری کے ایام ہیں. اسی موافقت اور مناسبت سے آج کی گفتگو، آج کا خطبہ حج کے ہی حوالے سے ہے. میں نے آج کے خطبے کے لیے سورہ بقرہ کی ایک معروف آیہ مبارکہ کا سہارا لیا ہے.
میرے اور آپ کے خالق و مالک کا ارشاد ہے ان الصفا والمروۃ، صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ آگے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے، بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرے، او اعتمرا یا عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کرنا، ان پر دوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ برادران عزیز، سب سے پہلے قابل غور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ صفا ایک پہاڑی کو کہتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت وہ ہیں جو وہاں حاضری دے آئے ہیں، کچھ علم رکھتے ہیں، کچھ تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ صفا ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا، مروہ ایک پہاڑ ہے، یہ آمنے سامنے ہے ایک دوسرے کے، بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یعنی یقیناً یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شعائر ہیں۔ تو اس میں لفظ شاعر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاعر عربی زبان میں اس لفظ کا واحد وہ ہے شعیرہ، شعیرتن، شعیرہ کی جمع ہے شعائر۔ شعیرہ کہتے ہیں ایسی علامت یا نشانی کو جو کسی ذات پر دلالت کرے یا کسی کا پتہ بتائے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب شاہدرے سے آتے ہیں تو آگے بورڈ لکھا ہوتا ہے لاہور، یہ لاہور کا جو بورڈ ہے یہ انڈیکیٹر ہے، یہ سائن ہے، انگریزی میں سائن کہتے ہیں، عربی میں علامت کہتے ہیں، اسی کو شعیرہ کہتے ہیں۔ یا آپ شاہدرے داخل ہوتے ہیں، ایک مشرق کی طرف بورڈ لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے وہ جہانگیر، مقبرہ جہانگیر، یہ بورڈ جو ہے نا مقبرہ جہانگیر جس پہ لکھا ہے اس کو کہیں گے شعیرہ، کہ یہ کسی کا پتہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، داتا صاحب کی طرف جائیں تو بورڈ پہ لکھا ہے دربار داتا صاحب، تو یہ بورڈ کسی کا ایڈریس بتا رہا ہے۔ انارکلی، یہ سارے کے سارے بورڈ یہ سائن ہیں، یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ کسی نہ کسی کا پتہ بتاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی اس سے بھی کسی ذات کا پتہ چلتا ہے، کسی کی شان کا پتہ چلتا ہے، کسی کے نشان کا پتہ چلتا ہے۔ اور مزہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں حج کے جتنے بھی میقات ہیں وہ ساری علامات، ساری کیا ہیں؟ علامات ہیں۔ مثلا کعبہ شریف کو دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا، مقام ابراہیم کو دیکھیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ یاد آئیں گے،
آپ جس وقت یہ حجر اسود کو چومیں گے نبی پاک یاد آئیں گے، صفا مروا پہ دوڑیں گے۔ ابتداءً کہتے ہیں کہ صفا پہ حضرت آدم بیٹھے تھے، مروا پہ حضرت حوا بیٹھی تھیں، آگے چل کے اسی کے اوپر حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑیں۔ تو اب جو ہی بندہ وہاں دوڑتا ہے تو اسے حضرت ہاجرہ کی دوڑ یاد آ جاتی ہے۔ جب آپ قربانی کرنے لگتے ہیں آپ کو حضرت اسماعیل یاد آ جاتے ہیں، دمبا یاد آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ جب آپ رمی جمار پتھر مارتے ہیں وہاں بھی آپ کو کوئی بندہ یاد آتا ہے، کسی نے پتھر پھینکے تھے۔ آپ مزدلفہ جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو اللہ کی شان اور گزرے ہوئے لوگوں کے نشان یاد آتے ہیں کہ یہاں بھی کسی نے رات گزاری تھی۔ میدان عرفات میں یہ رکن اعظم ہے حج کا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بہت کچھ یاد آتا ہے۔ حضرت آدم بھی یاد آتے ہیں، حضرت حوا بھی یاد آتی ہیں، نبی پاک بھی یاد آ جاتے ہیں۔ تو دو لفظ یاد رکھیں، یہ جتنے شاعر ہیں اور جتنی حج کی یہ علامات ہیں ان سے اللہ کی شان اور گزرے ہوئے بزرگوں کے نشان، دو لفظ یاد رہیں گے، اللہ کی شان، گزرے ہوئے انبیاء اور پیاروں کے نشان۔ ان دو چیزوں کے زیارت، اب دو لفظ پھر یاد رکھنا ہے، ان دونوں چیزوں کی زیارت اور ان کی تعظیم کا نام حج ہے۔ یہ بنیادی چیزیں یاد رکھیں، اللہ کی عظمتوں کے، اس کی شان کی علامتیں، بزرگوں کی نشان جو ہیں ان کی زیارت اور ان کی تعظیم، ان کا نام بس بنیاد یہ چیز ہے، ان کی زیارت اور ان کی تعظیم کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، آج آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اب یہ جو صفا کا پہاڑ ہے یا پہاڑی ہے یہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ کس کی بنی ہوئی ہے؟ اچھا، چاندی کی ہے یا پلاٹینیم کی بنی ہوئی ہے، ریشم کی بنی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ مٹی ہے، یہ پتھر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پتھر ہیں۔ اب ہے پتھر لیکن ہے کیا؟ اللہ کی نشانی۔ بیت اللہ شریف جو ہے یہ چاندی کا بنا ہوا ہے، کیوں جی؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی اینٹیں جنت سے لائے تھے؟ نہیں، یہ بھی پتھروں کی عمارت ہے، یہ بھی اینٹیں ہیں، یہ بھی مٹی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو موجودہ کعبے کی عمارت ہے اس کی تعمیر کرنے والا امت مسلمہ کا انتہائی مبغوض، ملعون، مردود آدمی، جس نے صحابہ اور تابعین کی 1.25 لاکھ تعداد کو قتل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت کے دن اللہ تعالی، اگر بالفرض قیامت کے دن اللہ تعالی ہر امت کو کہے کہ اپنی اپنی امت میں سے ایک منحوس آدمی، انتہائی کمینہ آدمی، ذلیل آدمی لاؤ، اور ساری امتوں میں سے ایک ایک ذلیل آدمی جو ٹاپ کا ذلیل آدمی ہو لایا جائے تو امت مسلمہ جیت جائے گی۔ وہ کیسے جیتے گی؟ کہا ہم حجاج بن یوسف کو لے آئیں گے، ایسا ذلیل آدمی پوری انسانیت میں پیدا
اور موجودہ کعبے کی عمارت کس نے بنوائی تھی؟ کیوں جی؟ جپے مار دیں جا جا کے. یہ ہے بیت اللہ شریف. سمجھ آ گئی؟ پہلے حضرت، اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنوایا تھا. انہوں نے بنوایا تھا حضور کی دلی خواہش کے مطابق. یہ جو حتیم ہے نا، یہ جو قوس کی سامنے خالی شکل ہے جہاں کعبے کا پرنالہ ہے، ایک خالی چھوٹی دیوار نظر آتی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو اندر شامل کر دیا تھا. ٹھیک ہے؟ یہ تھی اصل عمارت. اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے دشمنی کی وجہ سے حجاج بن یوسف ظالم نے کہ یہ عبداللہ بن زبیر کی یاد کیوں قائم رہے، اس نے پھر توڑ کے اس کو الگ سے بنا دیا، اس کو باہر نکال دیا حتیم کو. حالانکہ حتیم کعبے کا ہی، جو قریش تھے جنہوں نے پہلے اس کو تعمیر کیا تھا، انہوں نے اس لیے یہ جگہ چھوڑ دی تھی کہ ان کے پاس جو حلال کی پاکیزہ رقم تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ اس کو بھی وہ شامل، یعنی تھے تو وہ مشرک کافر، لیکن کعبے کے معاملے میں بڑے حساس تھے وہ بھی. ٹھیک ہے؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے انہوں نے حتیم باہر چھوڑ دی. حضور کا دور آیا، حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں حتیم کو پھر سے کعبے میں شامل کر دیتا، لیکن یہ نویں آئے نے تے نویں نمازی تے پانی دا کھپارا نہیں سمجھ آ رہی. جڑے نویں آندے نے وہ پھر آتے میرے کو بھی پوچھتے نے، یہ جی آپ نے آج بات کی تھی فلاں، یہ تو دنیا داری کی بات تھی. یعنی وہ میرے کو بڑے مفتی ہوندے نے، یہ پہلے واری پھسے نے، پہلے دن آئے نے، تو میں نو کم از کم 40-45 سال تے میں نو بھی ہو گئے نے، لیکن میں نو وہ سمجھان واسطے آندے نے. تو جو نویں آدمی ہوتے ہیں وہ بڑے کمال کے خیال رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تیری نئی قوم ہے، اگر ان کی نزاکت تباہ کا مجھے خیال نہ ہوتا میں اس حتیم کو پھر سے. حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور آیا، انہوں نے کہا سرکار کی خواہش تھی، اب پرانے ہو چکے ہیں مسلمان، اللہ نے موقع بخشا ہے، یہ کام میں کر دیتا. لیکن پھر کعبہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا، عصبیت کی بھینٹ چڑھ گیا. جب عباسیوں کا دور آیا، انہوں نے کہا منحوس آدمی نے کعبے سے باہر نکال دیا تھا حتیم کو. حضرت امام مالک سے فتویٰ لینا چاہا کہ آپ اجازت دیں ہم حضور کی خواہش کے مطابق پھر سے کعبے کو. اگے اپنے دور دے مولوی نہیں سن کہ جیوں حکمران فرماون اتھے ہی سجدے ساری ڈہ جاون. آگے امام مالک تھے. امام مالک نے فرمایا نہیں، اے جے تساں پھر تروڑیا، اے پھر بادشاہاں نے انہوں کھیل ہی بنا لینا ہے. جیڑے نے آنا ہے، وہ داتا صاحب دے سامنے پناہگاہ بنائی سی عمران خان صاحب نے، تے ساڑھے جڑے موجودہ صاحبان نے کہ صاحبان نے کی ان تے میں نے انہوں نا ہی سیدھا نہیں ہوندہ، انہوں نے آ کے انہوں مطلب ارباں روپے لگاتے ہیں، کھیل بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ ان کے ابے کی نشانی نہیں تھی، توڑ دو، وہ چاچے کی نشانی اس کو رہنے دو. ایک دوسرے کی دشمنی میں یہ حکمران ملک کو تباہ کرتے رہتے ہیں، اجاڑتے رہتے ہیں. حضرت امام مالک نے فرمایا اس کعبے کو کھیل نہ بنا لو، اس کی تعمیر کو، جس کا جی آئے اس کو توڑے، پھر جس کا جی آئے اس کو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو حضرت امام مالک آڑے آ گئے، ورنہ کعبہ شریف ایسا نظر نہ آتا جیسا اب ہے. تو اس لیے کعبہ شریف جو ہے یہ ایک ظالم انسان نے بنوایا، لیکن کعبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کعبہ شعائر اللہ میں سے یہ بھی شعیرہ ہے.
کعبہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا نشان ہے. صفا بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. مروہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کی. مزدلفہ کیا ہے؟ اللہ کی. مینا. میرا دل کردا ہے تانوں میں کوئی مہینہ ایک شیعہ دے کول چھوڑا ہوں. وہ شیعہ دا ذاکر بیٹھدا ہے نا، انہاں دے پیو نو سمجھ نہیں آندی. جھاڑو دین والے، ریڑیاں پٹن کٹن والے، مو دے منہ جو لفظ نکلیا باں باں دار دار پے گئے. انج لگدا ہے کہ سارے عرشوں پڑھ کے آئے ہوئے. تے تسی گھروں طے کر کے آندے ہو کہ ایک چوپ تے نہیں کروڑ سکھ. جڑی گل سمجھ آئے تھوڑا جا کوئی سر شر ہلا دیتا کرو تاکہ بولن والے نو تسلی ہوئے کہ بھی قوم کچھ سن رہی ہے. تے تسی بھی پاکستان دی اسمبلی دے ممبران دی طرح مسجد جی آرام کرنا ہوندے ہو. اللہ اکبر. مزدلفہ اللہ کی شعیرہ، عرفات اللہ کی نشانی. آگے بھی چلیں. نماز اللہ کی یہ بھی شعیرہ ہے. اذان اللہ کی، مسجد اللہ کی نشانی ہے. مہینہ محرم کا اللہ کی نشانی ہے. کچھ اوقات نشانی ہیں، کچھ جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب اس صفا مروہ پہ دوڑنا جو ہے شرعاً حضرت امام صاحب کے نزدیک واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. یہ دوڑ ہم چھوڑ نہیں سکتے، لازم ہے. اب یہ شعائر اللہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے نہ کعبے میں خدا ہے، نہ کعبہ خدا ہے، نہ مقام ابراہیم میں خدا ہے، نہ مقام ابراہیم خدا ہے. کعبہ بھی غیر اللہ ہے، مقام ابراہیم بھی. اور مقام ابراہیم سونے کی ایک بنی ہوئی کیا ہے؟ اینٹ ہے. میں صدقے جاواں تہاڈی چپ. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. کیا ہے؟ پتھر ہے. اس مقام ابراہیم پتھر کے سینے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کا نقش ہے. پاؤں نہیں ہے، پاؤں کا نقش کفے پائے خلیل اللہ ہے. بس پے. اب حضرت ابراہیم کا وہاں پاؤں نہیں ہے، پاؤں کا نقش ہے. صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن پہ حضرت بی بی سیدہ ہاجرہ ایک بار دوڑی تھیں، دوڑتی نہیں رہی تھیں. نہیں سمجھ آئی؟ ایک بار دوڑی تھیں، بس ضرورت پڑی انہیں، جتنی چکر انہوں نے لگائے 7 مرتبہ ادھر گئیں ادھر گئیں، تو وہ ایک ہی مرتبہ ہوا، ایک ہی وقت میں ہوا. لیکن وہ ایک مرتبہ دوڑی اور اب امت قیامت تک دوڑ رہی ہے. امت وہ دوڑی تھی، کوئی وجہ تھی، انہیں پانی کی تلاش تھی. اب زمزم کے ڈول بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گلاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پلانے والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں. کسی مولوی نے کبھی نہیں پوچھا انہاں نوں تے پانی دی ضرورت سی، تسی جھلے ہو گئے ہو، تسی پاگل ہو گئے ہو. پانی دی ضرورت ہے کونی، جے تانوں ضرورت ہے ایتھوں پی لو، اگلے تو پی لو. پیو نہیں، سر تے بھی سٹ لو، گریبان سٹ لو. اتنا پانی ہے، تسی کیوں پہ نس دے ہو؟ بھئی عقل مند بھی تو ہے نا، جنہیں آپ بہت بڑا سکالر انہی کو کہتے ہیں، الو کے کانوں کو، جو ہر بات کو پٹھا لے جائے. اب سکالر صاحب کہیں گے کہ اب دوڑنے کا کوئی فائدہ، اب کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ بی بی دوڑی تھی پانی کی تلاش میں. اب پانی وافر ہے، کیوں دوڑتے ہو؟
تو کہیں گے کہ یہ اللہ کی شان ہے، بی بی ہاجرہ کا نشان ہے۔ اللہ کی بی بی ہاجرہ کا، اور اس کا نام حج ہے۔ عمرہ بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا، حج میں بھی یہ واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بندوں کے نشان بن گئے اللہ کی شان، اور بول پڑا قرآن، جو اسے نہ مانے پکا بے ایمان۔ کیوں حضرات؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اتنی عقل اللہ نے اتنے بڑے بڑے سر دیے ہیں ہمیں، اتنی عقل تو ہمیں آنی چاہیے کہ یہ ایک پتھر ہے، پہاڑ ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اب تو کاٹ کاٹ کے انہوں نے اور چھوٹی کر دی ہے، اس کو دوڑنے کا پورا میدان بنا دیا ہے۔ اب یہ پہاڑی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ کیوں قرار دیا؟ وجہ آپ کو میں نے عرض کر دی کہ بی بی ہاجرہ ایک بار دوڑی، اگر بالفرض یہاں بی بی ہاجرہ کی بجائے رسول اللہ کے قدم لگے ہوتے تو سوچے نا، اگر یہاں رسول اللہ کے قدم ہوتے، یہاں سے شعور دیا ہمیں، اس ایک بات نے ہمیں عقل دی کہ جہاں اللہ کی کوئی نیک بندی، اللہ کی نیک بندی وہاں پاؤں رکھ دے تو وہ جگہ حج کا حصہ ہے۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے، یہ حج کا حصہ ہے۔ تو جہاں حضرت ہاجرہ کے پاؤں لگ جائیں وہ جگہ بن گئی شعائر اللہ، حج اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، بن گئی اللہ کی نشانی۔ اگر یہ تو بی بی کے پاؤں لگے، اگر رسول اللہ کا کہیں ہاتھ لگ جائے اس کو کیا کہو گے؟ تھوڑا تھوڑا ذرا ایمان اور عقیدے کو بھی سیدھا کرتے جائیں۔ حدیبیہ کا مقام، 1500 صحابہ حضور کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیعت، صحابہ سے لی بیعت۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، فاروق اعظم نے یہاں ہاتھ رکھا اور حضور نے فرمایا آتے جاؤ، میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ ٹکاتے جاؤ، مجھ سے بیعت کرتے جاؤ۔ اب صحابہ نے حضور کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا، اگر پاؤں لگ جائے بی بی ہاجرہ کا تو پتھر بن گیا شعائر اللہ۔ اب یہاں پاؤں حضرت ہاجرہ کا نہ ہاتھ، یہاں ہے اللہ کا محبوب حبیب اللہ، رش کے خلیل اللہ، جس کا عاشق حضرت آدم صفی اللہ۔ انہوں نے ہاتھ لگا دیا کس کے ہاتھ پہ؟ صحابی کے ہاتھ پہ۔ اب بتائیں اس ہاتھ کا مقام کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے سمجھنا۔ اللہ کا قرآن اشارے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب عقل کرو، اب سمجھتے جاؤ۔ جہاں اللہ کی ایک بندی جو نبیہ نہیں ہے، نبیہ یہ بیبیاں ولیہ ہیں، نبیوں کی مائیں ہیں بے شک، لیکن کیا مقام ہے؟ ولیہ ہے۔ لیکن ایک ولیہ کے پاؤں لگ جائیں تو جگہ بن گئی اللہ کی نشانی۔ اور یاد رکھنا پتھر کی عزت بہت نیچے ہے، صفا مروہ تو پتھر ہے، کعبہ اس سے عظیم پتھر ہے، لیکن کعبے کی شان ایک مومن سے کم ہے، یاد رہے گا۔ کعبے کی شان ایک مومن سے
میرے اور آپ کے نبی نے بیت اللہ شریف کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے کعبہ تو بہت محترم ہے، تیری فضا بہت محترم ہے، لیکن یاد رکھ ایک بندہ مومن کی جان اور مال تیری عزت سے زیادہ ہے۔ بندہ بھی ہو، پتھر نہیں، بندہ، پتھر اور شے ہے، بندہ پتھر بہت نیچے ہے، بندہ بہت اوپر ہے، اشرف المخلوقات ہے، پھر بندہ مومن ہے، پھر مومن بھی عام مومن نہیں، وہ مومن ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور رسول اللہ کا صحابی ہے، صرف دیکھا نہیں، نبی کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہے۔ اب وہاں بی بی کا پاؤں، یہاں میرے نبی کا ہاتھ، اور پھر اس ہاتھ کے لیے رب بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے نبی جنہوں نے آپ سے بیعت کی، آپ کی بیعت کی، انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ اور کمال یہ کہ فرمایا یہ جو ہاتھ ہے نا تیرا، یہ ہاتھ ہے میرا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ۔ اب یہ صفا مروہ کیونکہ شعائر اللہ ہے، یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ بی بی کے پاؤں لگے ہیں، تو جہاں رسول اللہ کا ہاتھ پڑ جائے وہ کہاں جائے گا؟ اب ذرا یہ بھی سمجھیں، ایک ہے صرف ہاتھ لگ گیا، ایک وہ ہے جو نبی کے سینے پہ سو رہا ہے، ایک وہ ہے جو سوارے شاہ سوارے عرش ناز، سوارے شاہ سوارے عرش ناز، کہ حضور شاہ سوارے عرش ہیں اور حسن حسین حضور کے سوار ہیں۔ بڑا ہی مردود اور ملعون آدمی ہے جو حضرت امام حسن و حسین سے یزید کا مقابلہ کرے۔ یزید پلید کہاں اور یہ شہید ابن شہید کہاں؟ اگر رسالت کا ہاتھ لگ جائے تو بندہ اللہ بولے کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے۔ اب یہ جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ کبھی کاندھے پہ کھیلے، کبھی سینے پہ کھیلے، کبھی پشت کے اوپر چڑھے، کبھی زلفوں سے کھیلے، اب ان کا مقام کون بتائے گا؟ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب شعائر اللہ کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہاں طواف کرنا ہے، یہ چکر لگانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں، یہ طواف کرنا ہے، لیکن یہ طواف شے کیا ہے؟ یہ محض چکر ہے؟ کعبے کے گرد ہم کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ صفا مروہ پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں یہ جو چکر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو جواب آئے گا یہ کعبے کی تعظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کعبے کی۔ صفا مروہ پہ دوڑ کیا ہے؟ صفا مروہ کی بھی یہ تذکیر بھی ہے کہ تاکہ تمہیں یاد آئے کہ یہاں کوئی آیا تھا، کسی کا یہاں سایہ تھا۔ پھر دوڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا ان کی تکریم کی خاطر۔ آپ پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پی لو تے حرج شرج۔ اے نہ کوئی کھڑے ہو کے پانی پیوے تے پیچھے پہ جاؤ، یہ تو کیتا کیوں ہی، یہ کیتا کیوں ہی پوچھنا غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھو، کھڑے ہو کے اگر کوئی کھا لوے تے پیچھے لٹھ لے کے نہیں پائی پہ جائی دا، یاد رہے گا؟ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کھڑا ہو کے پانی پی لوے تے وہ دے پیچھے نہیں پینا،
کیونکہ یہ مکروہ ہے لیکن تنزیہی ہے. تنزیہی کا مطلب ہے خیر ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بس ہن میں اللہ اکبر، کیوں تسی کھڑے ہو کے پانی پیندے رہے ہو؟ تے کوئی ضرورتاً کھا بھی لوے کوئی حرج نہیں، معافی. آپ جیوں اے پگڑی شگڑی بن کے پیچھے پہ جاندے ہو اللہ دا نام لے کے، جی تسی ڈور ہو، تسی ڈنگر ہو، انج دے لفظ جائز نہیں. کیونکہ نویں نویں مولوی وہ بھی عذاب خدا دا ساڑے واسطے پتہ انہوں نے بھی کاکھ نہیں، وہ بھی پیچھے پہ جاندے. ہن انہاں جاہلاں نوں پتہ ہے کوئی نہیں مسئلہ کی ہے. حضرت مولا علی ایک جگہ پہ آئے اور آپ اونچی جگہ پہ چڑھے، کھڑے ہو کے سب کے سامنے، تھلے نہیں اونچے ہو گئے. پھر آکھیا میں دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہے ہیں. میں کی کھلوتا؟ فرمایا تانوں تاں کھلو کے پی کے بھی کھایا ہے، کملی والے نے انج کیتا سی. کھڑے اب کھڑے ہو کے پانی کو پینا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. تسی آکھو گے ہونے پتہ نہیں کی آکھے ہی ہونے پھر گیا تو تے لگتا ہے کوئی ٹرمپ دے نال تیرا کوئی سلام دعا ہے. اس کھوتے نو بھی کوئی سمجھ نہیں آتا. میں نو ہونے آکھیا پتہ نہیں میاں صاحب نے جی ٹرمپ صاحب نے فلاں بندے دی بڑی تعریف کی تھی. میں کہ جے دی ٹرمپ تعریف کرے سمجھ لو بندہ 2 نمبر ہے، بڑا بے اعتبارہ بندہ جے دی کرے. کون تعریف کرے؟ ٹرمپ. ٹرمپ کھوتا جے دی تعریف کرے، اس بندے دا حال کی ہو. تو خیر یہ آب زمزم کو کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. کس لیے کھڑے ہو کے پیتے ہیں؟ آب زمزم کی تعظیم کے لیے، آب زمزم کی تکریم کے لیے. اگر کسی اللہ کے بندے کا جھوٹا بندہ پانی مل جائے تو بندہ کھڑے ہو کے پی لوے وہ خیر ہی، انہیں کہ تعظیم کے لیے. آب زمزم کی بھی تعظیم ہے، کیوں؟ یہ شعائر اللہ ہے. بیت اللہ شریف کی بھی تعظیم ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، واجب التعظیم ہے. اس کی اینٹ اکھیڑ نہیں سکتے، کینچی سے اس کے غلاف کو کاٹ نہیں سکتے. محترم ہے، محترم ہے، معظم ہے. کیوں؟ شعائر اللہ میں سے ہے. جڑے ہن تسی ستے ہو خیر نال، تسی زندہ باد. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس کی زیارت بھی، میں نے کہا حج 2 چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ ان کی تعظیم، دوسری ان کی زیارت. کعبہ شریف گئے، ایک تو اس کی زیارت کی، یہ بھی حج کا ایک حصہ ہو گیا. پھر اس کی تعظیم کی، پھر اس کی اور تعظیم کی ایک شکل اس کے گرد طواف ہے، چکر لگا رہے ہیں، یہ اس کی تعظیم ہے. یہ حج ہے. یہ کیا ہے؟ حج ہے. یہ حج ہے، حج کا رکن ہے کہ آپ کعبے کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، آپ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں. یہ پتھر کی آپ عبادت نہیں کر رہے، آپ اس مقام ابراہیم کو سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ خدا کو ہے. کعبے میں بھی سجدہ خدا کو ہے، لیکن ان کی سمت میں ہے، یہ ان کی عزت بن رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ یہ ان کی تعظیم ہے. کیوں تعظیم ہے؟ یہ شعائر اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے. اذان 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 ہوتی ہے، لیکن اذان ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ بیبیاں بھی سر سے ننگی بیٹھی ہوں نا. اما کوئی بندے دے پتر والا سبق پڑھایا ہوئے تو وہ فوراً سر دے اتے رکھ لیندی ہے دوپٹہ، حالانکہ ویسے ہی رکھنا چاہیے، لیکن اس نے خاص طور پر اذان کے وقت کیوں رکھا؟ اذان کی تعظیم ہے.
آپ مسجد شریف میں آئے، جوتا آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ نے اس حد پہ آ کے جوتا اتار دیا، حالانکہ یہ بھی زمین وہ بھی زمین، پر یہاں کیوں اتارا؟ یہ مسجد کی تعظیم ہے، کیونکہ مسجد شعائر اللہ میں سے ہے۔ مسجد کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے لگے تو وضو پہلے بنایا، کیوں؟ حالانکہ یہ کتاب ہے، حالانکہ یہ عربی زبان کی ایک کتاب ہے، لیکن آپ نے وضو بنایا، پھر اہتمام کیا، پھر کعبے کی طرف۔ آداب اس کے یہ ہیں، آپ بیٹھے اونچی جگہ اسے رکھا، کیوں؟ اس کی تعظیم ہے۔ کیا ہے؟ کیوں تعظیم ہے؟ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے ہے۔ مکے کے کافر بھی کچھ مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ فرمایا یہ مہینے بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ان شعائر اللہ کی تعظیم کرو؟ یہ خدا نے کہا ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو آدمی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا پرہیزگار ہے، اس کا من ستھرا ہے، اس کا اندر روشن ہے، اور جو ان کی تعظیم نہیں کرتا وہ اندر کا کالا ہے۔ کیا سمجھے؟ وہ اندر کا میلا ہے، اندر کا کالا ہے، دل کا کالا ہے، دل کا کھوٹا ہے۔ تو جو تعظیم کرے ان جگہوں کی، ان افراد، نبی کیا ہے؟ شعائر اللہ۔ ولی کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، بندگان خدا شعائر اللہ میں سے ہے، بلکہ سیدھا کہوں حضرت داتا کا مزار شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ، شعیرہ کا مطلب ہے جس کو دیکھو تو کسی کی یاد آئے، اور ولی کی نشانی اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو خدا یاد آئے۔ وہ صفا تو پتھر ہے، پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے، اس میں نہ روح ہے، نہ جسم ہے، نہ جان ہے، بس ایک بندے کا نشان ہے۔ جس بندے کے پاؤں سے پتھر شاعر اللہ بن جائے، اس بندے کا اپنا کیا مقام ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، ایک فقیر تھا نا، فقیر، اس کو کسی نے کہا میں کدھر چلے ہیں؟ انہیں کہا حج تے چلے ہیں۔ انہیں کہا حج کیے؟ انہیں کہا کعبے دا طواف۔ انہیں آکھا کعبہ کنے بنایا؟ انہیں آکھا خلیل اللہ۔ دیوانہ سی نا، میں فتوے تو بچان واسطے لفظ پہ آختا، وہ دیوانہ تھی۔ تے دیوانے نے آکھیا حاجی کدے چلے ہیں؟ انہیں آکھیا کعبے۔ کی کرن چلے ہیں؟ حج تے۔ کی کرے گا؟ انہیں آکھیا کعبے دا طواف کراں گا۔ انہیں آکھیا کعبہ کنے بنایا؟ انہیں آکھیا ابراہیم بنایا۔ انہیں آکھیا اگر ایک گل لے تے میرا طواف کر لے۔ انہیں آکھیا اوہ کیوں؟ انہیں آکھیا انہوں خلیل نے بنایا، مینوں جلیل نے بنایا۔ او خالی پتھر ہے، میرے وچ روح کسے دیئے؟ او دے وچ جان نہیں، میرے وچ جان ہے۔ او پتھر کی بولے گا؟ میں تو پورا قرآن سن لے۔ اوئے ہوئے، وہ فارسی میں کسی نے کہا، اس نے کہا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ وہ کسی کا دل خوش کر، یہ بڑا حج ہے۔ اس نے کہا وہ کوئی دلیل؟ اس نے کہا کعبہ کیا ہے؟ اس نے کہا کعبہ تعمیر خلیل آزر است۔
وہ آزر کے بھتیجے حضرت ابراہیم نے جسے بنایا وہ کعبہ ہے، اور دل گزرگاہ رب اکبر است، اور میرا جو دل ہے یہ رب اکبر کی جلوہ گاہ ہے۔ فرق آپ سمجھ لے، مجھے رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسے حضرت خلیل نے بنایا، اب بتا میرا مقام کیا ہے؟ اس لیے جس ایک پتھر ہے وہ پتھر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی آپ داتا صاحب کے مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں، چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟ یاد رکھیں ہم کسی کو نہیں چڑھاتے ہیں، ہم تو چادر چڑھاتے ہیں۔ جاگ کے سمجھنا، آپ بابا صاحب کے مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ آگے سے منہ کے زاویے بگاڑ کے پوچھتا ہے، کہتا ہے جی داتا صاحب کو سردی لگتی ہے یا قبر کو سردی لگتی ہے؟ میں نے کہا داتا صاحب تو مزار میں کوئی ہے، اس کا نام علی حجویری ہے، وہ تو ہے۔ کعبے میں کون ہے؟ کہا جی کعبہ تو ایک کمرہ ہے، خالی کمرہ ہے، ایک پتھروں کی عمارت ہے، بنایا ہوا بھی کس کا ہے؟ ایک ظالم موجودہ عمارت، ایک انتہائی لعنتی آدمی حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا، جو صحابہ کا قاتل، جو تابعین کا قاتل، 1.25 لاکھ اہل ایمان کا قاتل، اس کے بنائے ہوئے کعبے کے اوپر یہ جو غلاف ہے، کہتے ہیں جی یہ تم داتا صاحب کے مزار پہ چادر چڑھاتے ہو کس لیے؟ تو آپ واپسی سیدھا جواب سوال کریں کہ تم کعبے پہ غلاف چڑھاتے ہو کس کے لیے؟ لمبی بحث نہیں، وہ کہے ان پہ چادر چڑھاتے ہو کس کے لیے، آپ کیا کہیں گے؟ کعبے پہ غلاف چڑھاتے ہو کس کے لیے؟ کعبے کا غلاف قیمتی ہے، پوری دنیا کی قبور پر بزرگوں پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ ایک طرف، اور کعبے دا غلاف پتہ نہیں کروڑوں ریال، کتنے؟ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا کوئی 37 کروڑ ریال، کتنے؟ 37، اور بنتا بھی سعودی عرب میں کم بنتا ہے، اس کی چاندی کہیں اور اٹلی سے آتی ہے، سونا کہیں اور سے آتا ہے، تیار ہوتا ہے مکے کے اندر آ کے پورا۔ تو یہ کعبے کو سردی لگتی ہے جی، مکے میں تو سردی آتی ہی نہیں ہے، مکے میں تو گرمی ہی گرمی ہے، ایئر کنڈیشن کے بغیر گزارا نہیں۔ اتنی سخت گرمی میں اتنا موٹا غلاف آپ نے کس کو پہنا دیا؟ کعبے کو سردی لگتی ہے، کس لیے پہنایا؟ ایک ہی جواب ہے، کعبے کی تعظیم کے لیے۔ اب سمجھ میں آ گیا، یہ غلاف سردی گرمی کا چکر نہیں، یہ تعظیم کے لیے۔ حالانکہ کعبہ ایک پتھر اینٹ پتھروں کی عمارت ہے، تو وہ تو خالی عمارت ہے۔ یہاں مولا علی کا نور نظر سو رہا ہے، یہاں حسن حسین کا لخت جگر سو رہا ہے، یہاں ایک اللہ کا ولی سو رہا ہے، یہاں حضرت علی سو رہا ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ تعظیم کے لیے۔ کیوں تعظیم کریں؟ شاعر اللہ میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی وہ اندر کا پرہیزگار ہے۔ منہ کالے کو دل کالے کو لوں، منہ کالا چنگا۔ اللہ کرے بندہ اندر دا کالا، اندر دا کالا، اوپر سے ابو جہل کی طرح چمکیلے منہ، چٹے منہ، اندر سے ابو جہل سے بھی کالے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا کرے بندہ من کا اجلا ہو، بندہ من کا ستھرا ہو،
بننا من کا اجلا ہو اسے بلال کہتے ہیں، من کا کالا ہو اوپر سے روشن ہو اسے ابو لہب کہتے ہیں۔ اس لیے جس بندے نے ان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، سیدھا کہوں نبیوں کی تعظیم کی، ولیوں کی تعظیم کی، وہ اندر کے پرہیزگار، اور جنہوں نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ یہ بابے کیا ہیں، سمجھ لو یہ کمینہ ابو لہب سے بھی کالا ہے، ابو جہل سے بھی۔ شعائر اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، انبیاء کے مزار، اولیاء کے مزار، خود ان کے پاک وجود، کیونکہ یہ جہاں پاؤں رکھ دیتے ہیں وہ جگہ شعائر اللہ ہے۔ سمجھ آئی؟ تیسری آیت سورہ حج، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ، دو لفظ ہیں، حرمات اللہ، شعائر اللہ، حرمات عزت والی چیزیں، اور چوتھی آیت اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ سپارہ ہے 17واں ہے، 17واں سپارہ سورۃ حج، اللہ کا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنا دیا ہے اونٹ کو، کس کو؟ اونٹ کو ہم نے شعائر اللہ بنا دیا، شعائر اللہ میں سے بنا دیا کس کو؟ والبدن، بدن موٹا تازہ اٹھ، کچھ فقہا تو کہتے ہیں اس میں گائے بھی شامل ہے، خیر اونٹ۔ اب اونٹ جو ہے، کیونکہ اس لیے یہ شاعر اللہ ہے کہ اس کا قد اونچا ہے، کیوں جی؟ نہیں، زیادہ پانی پی لیتا ہے، مشکل جگہ پہ چلتا ہے، زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے، نہیں، یہ ہر اونٹ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے۔ جو اونٹ حاجی لے کے چلا قربانی کے لیے، گلے میں نشانی ڈال دی کہ اے اٹھے جڑا پہلے اے ایسی میرا تے میں لا دیتا ہے رب دے نا، تے او صرف رب دے نا دے نال بن گیا شعائر اللہ، ہے جانور تے واجب التکریم ہو گیا، حالانکہ انہوں ذبح کرنا ہے، انہوں اساں کھانا ہے، پھر بھی اے دی تعظیم ہے، کیوں؟ اے دے اتے اللہ دا نا آیا۔ اوے اگر جانور رب دے نامے لگ جائے تے او دی تعظیم ضروری، تے جیڑے بندے نعرے مار دے پھر دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، واہ جی واہ، ملک صاحب خوش رہو، تسی آندے ہو اے رونق ہو جاندی، باقی بھی ایک ایک بندہ قیمتی ہے، اصل او ہوندے نا ذرا پتہ نا اکھ یار تے دل کار تے تسی دوویں پاسے ہوندے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر بندیاں حملہ کر دیتا، اللہ دے بندیاں دے سارے نعرے مارن والے نہیں ہوندے، دشمن بھی بڑے ہوندے، سڑول غضب دے، اتوں سڑول وچوں سڑول، نرے سڑے ہوئے منہ تے نحوست۔ ایک ادھر میرے بارے نہ سوچنا شروع کر دیا، میرے واسطے تسی بے شک گلاب دے پھول نہ لے آئے کرو۔ اللہ کے بندوں کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں، دشمن بھی، اور دشمن بھی پرلے درجے کے کمینے۔ بابا صاحب پہ حملہ کر دیا چھریاں لے کر، اب جب دروازہ اندر سے بند کر لیا، چھریاں لے کر بابا صاحب آپ نفل میں مصروف، اتے انہوں نے چھریاں دے وار، خون نکلیا، وہ دروازے تے تھلوں جگہ سی تے باہر نکلیا، تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تے حضرت بابا صاحب دے پتر دا نام ہی حضرت نظام الدین سے،
وہ دوویں نظام الدین اے بابا صاحب تے اندر اللہ اللہ پہ کر دین خون کی پیا نکلدا ہے انہاں فوراً دروازے نو تروڑیا اندر ویکھیا تے چھریاں تے او جلے ویلے پھڑیا تے لوگ پہنچ گئے تے بابا صاحب جڑے ویلے انہاں دے چنگلے چوں نکلے آپ نے فرمایا انہاں نو مارو نہیں بس سرکار انہاں نو نہ ماریے تے انہاں نو پراٹھے کھواویے انہاں نو نہ مارو ان کو مت مارو منع کیا رک گئے لوگ فرمایا ادھر آؤ ان کو قریب کیا باقیوں کو کہا چلے جاؤ سب چلے گئے حضرت خواجہ نظام اور حضرت نظام الدین کو کہا ان کو کھانا کھلاؤ اور انہیں کچھ دو ان کو راضی کر کے بھیجو اور ان کو کہا اے پھر ادھر نہ آنا ورنہ لوگ تو انہوں مارن گے حاجی صاحب آخر ایسا آکھے مولوی تسی سبق تے چنگے دس دے ہو پر آپے خیر نال تسی زاہد نبی صاحب سانو آدھے پیسہ تسی مولوی گلنا بڑیاں یہی فرق ہے صوفی دے وچ تے مولوی دے وچ گلنا اسا چنگیاں کر دیاں تے کم او چنگے کر دیں آدھیاں مسجد دی خدمت کریے تھے اب پہ مجال ایک جو خان محمد قادری نے کدے کوئی ایک تن کا چکیا ہو فضیلتاں بڑھیا اذان بڑا چنگا کام ہے درود و سلام بڑا چنگا کام ہے لیکن آپ پہ توبہ نیڑے نہیں لگ دے یہ مطلب ہے علامہ صاحب سانو بھی مسجد دی کوئی یہ صرف سانو نہیں توانو بھی اے بقایا حضرات جڑے بیٹھے آ کے چودھریاں دی طرف بہ جاندے ہو اے آج پنکھا نہیں چلایا تے آپے اٹھ کے چلا لو مطلب ہے کہ اے جی حاجی صاحب اے مسجد دا جڑا اے ٹوٹیاں والی جگہ بڑی گندی ہے تے بسم اللہ پڑھو شروع کر دیو صفائی تسی تھوڑی دیر واسطے بٹ نہ بنو اللہ دے بندے بن جاؤ آ کے صرف اے انسپیکشن نہیں کری دی کچھ تھوڑا جا اے تھے چودھریاں صاحبان نے ٹھیکہ نہیں چکیا اسی سارے ٹھیکے دار ہاں کرو گے کم دیو گے چندہ بندے دو بیٹھے پکھے ترے چل رہے ہیں پکھے ترے چل رہے ہیں تے پھر آؤ نا تے آکھو اے جی حاجی صاحب تسی بندے دو پکھے تین پچل دن تے پھر ٹھک اگو حاجی صاحب بولن گے کہ اے توڑے گھروں جاندہ ہے بیل زبانہ ذرا چھوٹیاں کر لو زبانہ نو تھوڑا جا چھوٹا کر لو تے سارے مسجد دے خادم بن جاوی بابا صاحب نے آکھیا انہاں نو روٹی کھواؤ پھر انہاں نو کچھ دیو اچھا بڑا نیک کم کیتا نے انہاں نو کچھ دیو ان کو راضی کر کے بھیجو او انہاں نو تے انہاں بھیجیا تے پھر سارے کٹھے ہو کے آ گئے سرکار یہ سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا جان صوفی فی سبیل اللہ مال صوفی فی سبیل اللہ خون صوفی فی سبیل اللہ فرمایا ساڈا خون بھی فی سبیل اللہ ساری جان بھی فی سبیل اللہ ساری آن بھی فی سبیل اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید پیچھے کھڑا ہے صوفی آگے کھڑا ہے شہید کی صرف جان فی سبیل اللہ ہے صوفی کا مال جان آل سب فی سبیل اللہ اللہ اب سمجھ آ گئی ہے یہ کعبہ شعائر اللہ میں سے کعبے کی سرزمین مولا علی شعائر اللہ میں سے ابو بکر صدیق شعائر اللہ فاروق اعظم حضرت عثمان امام حسین امام حسن خاتون جنت صحابہ کرام نبی کی آل
شاعر اللہ میں سے ہے، ان کی تعظیم لازم ہے۔ اولیاء اللہ شاعر اللہ، اولیاء کے مزار شاعر اللہ۔ چادریں کیونکہ یہ جو جگہ ہیں، مثلا کعبے کو ہم نے کپڑا پہنایا، کعبے کو ہم نے کپڑا پہنایا، پھر خوشبو لگائی، کیوں جی؟ اچھا کعبے نو خوشبو بھی لاندے ہو کیوں جی؟ کعبے نے کدوں تو آکھیا میں نے خوشبو، اور اتنی کمال خوشبو کعبے کی، او گیٹ کے باہر بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہلے آتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں آ جاؤ، خوشبو سے مہک رہا ہے سارے کا سارا آستان، سارا صحن خیر ہے، کیوں؟ فرمایا یہ شعائر اللہ ہیں، شعائر اللہ کی تزیین کرو، تعظیم کرو، تکریم کرو۔ یہی نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے، بندہ کسی بندے کو کبھی ہاتھ ہی نہ لگا، کیونکہ سب سے قیمتی وجود انسان کا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے ایک بندے کو مار ڈالا، اس نے پوری انسانیت کو، قرآن نے کہا من قتل نفسا، ایک بندے کو جس نے مار ڈالا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی بندے پہ مارا نہیں، کلہاڑی اٹھائی، درانتی اٹھائی، چاقو اٹھایا، فرمایا یہ میری امت سے فارغ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس انسان کی تعظیم بھی لازم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب فرماتا ہے ہم نے اسے عزت والا بنایا ہے، تم کون ہو اس کو ذلیل کرنے والے؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو چیزیں یاد رکھنا، دو چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر! آج کل انسان کا قتل تو بات ہی کوئی نہیں، حکمران ہیں تو وہ لاشیں بچھائے جا رہے ہیں، جنگل میں جاؤ ڈاکو ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، جس کا دل کرتا ہے ٹائگر دبایا 2 بندے مار ڈالے۔ مسجد 2 ہی بندے مرے ہیں، اوپر وزیر بیان دیتے مسجد 3 بندے مرے ہیں۔ وہ تم نے بندوں کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر! حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں صنعا یمن کے علاقے میں ایک بندے کو 4 بندوں نے مل کے مارا، آپ نے 4 کے 4 کو لٹکا دیا۔ لوگوں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ 1 کے بدلے 4۔ آپ نے فرمایا اگر پورا صنعا شہر جو لاہور کی طرح تھا، فرمایا پورا شہر بھی ایک بندے کے قتل کے اندر مطلوب ہوتا، میں پورے شہر کو فنا کر دیتا۔ آپ نے انسان کی جان کو سمجھا کیا؟ اس کی تعظیم لازم ہے، انسان کی تعظیم۔ انسان کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں کہہ رہا، انسان کی جان کی تعظیم بھی لازم ہے۔ اس کو بلا وجہ بغیر حق کے نہیں مار سکتے۔ تعظیم کتنی ہے اس کی، کتنی مرتبہ میں عرض کر چکا، تعظیم کتنی ہے، انتہا کی تعظیم۔ فقہ کی جزی ہے، فقہ ہماری فقہ کی بڑی کتاب ہے ہدایہ شریف، اس کی عبارت ہے کہ کل اہاب دوبغا فقد طہرت الا جلد الخنزیر والآدمی۔ مسئلہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ لومڑی کا چمڑا ہے، یہ شیر کا چمڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے چمڑے ہیں جس وقت ان کو پروسیس کر دیتے ہیں، پھر ان کو رنگ دیتے ہیں، یہ سارے پاک ہو جاتے ہیں۔ 2 چمڑے رنگ بھی دو تو پاک۔ ہن جڑے ستے پہن انہوں نے جگا دیو، پہلے سجے کبے ویکھ کے اللہ خوش رکھے۔ بھائی نے آکھیا جگان دی کیڑی لوڑے، نعرہ تکبیر۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ کا نام بلند ہو گیا، سبحان اللہ۔
تو دو چمڑے ہیں جو رنگ بھی دو، تو ایک چمڑا ہے سور کا، سور خنزیر، اس کے چمڑے کو جتنا پروسیس کر لو، ٹینڈریز میں جتنا مرضی آئے رنگ لو، یہ پاک۔ دوسرا چمڑا ہے آدمی کا، آدمی کا، آدمی کا چمڑا بھی جتنا اس کو ستھرا کر لو، جتنا صاف کر لو، جتنا رنگ لو، تو تساں آکھنا ہے چنگی عزت دیتی ہو، انہیں بڑا پیار سے بڑی احترام تے بڑی عزت تے ملا دیتا ہے سور دے نال، ایسا ہی ہے نا؟ ہائے ہائے، آدمی اور خنزیر کا چمڑا کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا۔ وجہ، اب اسی لیے میں نے کہا جاگ کے سننا ہے، ورنہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خنزیر اور سور انتہا کا پلید لفظ، اب میرے پاس اور ہے نہیں پنجابی تو کوئی اور وڈا لفظ ہے، دس او پرلے درجے دا انتہا دا پلید سور، اس واسطے اے دا چمڑا رنگ بھی دے تے پاک نہیں ہوندا، اے دی پلیدی دی انتہا ہے، تے انسان دا چمڑا انتہا دا پاک، انتہا آخری انتہا محترم معظم پاکیزہ، حد ہی کوئی نہیں ہے دی پاکیزگی دی، اس واسطے اینو رنگ دے بھی رو پاک نہیں ہونا۔ اے خیر کی ہویا، فرمایا اگر اساں اے دے چمڑے نو پاک قرار دے دیں دے، لوگاں رنگ کے جتی بنا لینی سی، ساڑے یار دی توہین ہونی سی، اساں آکھیا اساں تیرے واسطے قانون اے بنا دیتا ہے تاکہ کوئی نہ تینو جتی بناوے نہ پرس بناوے، تینو غسل دے وے، تینو کندیاں تے چاوے، تینو ساڑے کول رکھ کے ٹر جاوے۔ وہ سور انتہا کی اہانت، انتہا کی اہانت پہ ہے، انسان انتہا کی عظمت پہ ہے، انتہا کی عظمت پہ ہے۔ وجہ میں نے عرض کر دی کہ اگر اس کے چمڑے کو قدرت یہ نظام میں نہ لاتی تو ظالم لوگ ہیں جو قبروں سے مردے بھی نکال لیتے ہیں۔ اس کے چمڑے کو قدرت نے کہا یہ تعظیم ہے اس کی، یہ تکریم ہے اس کی، یہ جنازہ بھی تعظیم ہوتی ہے اس کی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تعظیم ہے، اور تعظیم کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی نشانی کی، اس سے بڑی نشانی کون ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس سے بڑی نشانی کون ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ کیونکہ یہ آدم خلیفۃ اللہ ہے، یہ نائب خدا ہے، اس کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ پورے کا پورا جہان ایک طرف، ایک انسان ایک طرف، یہ پورے یہ انسان یہ خلاصہ کائنات ہے۔ کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا دنیا کا سمندر ہے جو ایک انسان کی شکل میں کوزے میں بند ہے، انسان کی شکل میں کوزے میں بند ہے۔ یہ پوری کائنات جو رب نے پہلی اینٹ رکھی کائنات کی، یہ دو صدیاں ہزاروں سال گزر گئے، ان تمام صدیوں کی جو سرگزشت ہے، اس تمام سرگزشت کی آخری کڑی، عظیم کڑی کا نام حضرت انسان۔ اور یہ جو اللہ کا قرآن ہے، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، ہر کتاب کا ایک عنوان ہے، ہر کتاب کا ایک عنوان ہے، اور قرآن کا عنوان حضرت انسان ہے۔
اب سوچو کیا اس کی شان ہے۔ کعبے دے اتے چادر چڑھائی تے مولوی تو تکلیف نہیں بیڑیا، تینو ساڑے اتے ایک چھوٹی جی چادر سٹ گئے نے تے تم گلاں بڑھانیاں شروع کر دیتی ہیں۔ نیچ کہیں کہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہم ہیں کون۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اے صفا مروہ اتے کہ آدم صفی اللہ اتے، او جتے پیر لگن بی بی حاجرہ دے او جگہ نو تے تعظیم کرو تے بی بی حاجرہ اسماعیل دا پیر لگ جائے تے آب زمزم نو پیو کہ اسماعیل دا پیر لگ گئے تے وہ پیر سامنے آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کھوپڑیاں الٹیاں ہو گئیاں۔ سمجھ رہے ہو؟ ستے ہو؟ کیوں جی؟ ویسے میں تو دائیں بائیں پھر رہا ہوں گھوم گھوم کے، مجھے یہ بتائیں کعبۃ اللہ عمارت ہے، واہ میرے نبی کی ایک عجب بات ہے، آپ نے فرمایا علی میری امت میں مثل کعبہ ہے، علی میری امت میں مثل کعبہ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کعبے کو تکنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت۔ یہ تشبیہ دی نا، جیسے کعبے کو دیکھنا، النظر الی وجہ علی عبادہ، تو کعبے کے اوپر چادر چڑھا لی، اتنی بڑی عمارت بن گئی 40 فٹ اونچا، تے کسے نے اعتراض نہیں کیتا، تے علی دے اتے گنبد بنا دیتا، تے اعتراض کیوں ہے؟ کیوں کعبے کو غلاف پہنایا؟ کس لیے؟ تعظیم کی خاطر۔ کعبے کو اتنا اونچا کیوں بنایا؟ تعظیم کی خاطر۔ مسجد کو اتنا اونچا کیوں بنایا؟ تعظیم کی خاطر۔ اس کے اندر یہ اہتمام کیوں کیا؟ تعظیم کی خاطر۔ تو آپ یہیں سے سمجھ جائیں رسول اللہ کی قبر انور پہ سبز گنبد کیوں بنایا؟ تعظیم کی خاطر۔ کیوں؟ اگر کعبہ محترم ہے تو کعبے کو عزت ملی میرے نبی کے دم سے، حجر اسود کو تعظیم ملی میرے نبی کے دم سے، زمزم کو عزت ملی میرے نبی کے دم سے، بلکہ مکے کو عزت ملی میرے نبی کے دم سے۔ اور یہ پاک کہلایا، پورا شہر مکہ پاک کہلاتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ مکے کی تعریف کرتے ہیں۔ اچانک مجھے یاد آیا، بس میاں صاحب نے جیب وچ ہاتھ پایا تے مینوں یاد آیا، تے تسی کدے انہاں دے ول ویکھ کے تساں نہ جیب وچ ہاتھ پا لینا۔ اچھا پا رہے ہو، ٹھیک ہے، ہمت کرو، آئے کرو، کچھ نیت گھروں کر کے آیا کرو کہ جاواں گے تے اس جمعے کچھ پھر برکت پوے گی، پھر ویکھنا کہ اللہ دیندا ہے کہ نہیں۔ تسی بھی جیب گھٹ لیندے ہو، اللہ فرماندا ہے ٹھیک ہے انج تے انجی سے، دیکھا نا برکت ہوئی۔ میاں صاحب کا اللہ جانتا ہے، میاں صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مجھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا کلام یاد آ گیا۔ حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں آپ پہنتم کا مطلب میں پہنچ گیا، آپ پہنتم جیندے مکے، وہ جیتے جی مکے پہنچ گئے۔ آپ پہنتم جیندے مکے، این شہر مبارک بکے، مکے دا دوجا نام ہے بکا، این شہر مبارک بکے، ون ڈٹھڑم مدینہ علی، جتھاں کونو مکان دا والی، ہے دھرتی عیبوں خالی، ہے دھرتی عیبوں خالی، پیا نور رسالت چھکے، پیا نور رسالت چھکے، آپ تم جیندے
مکے این شہر مبارک بکے جنت حور کسوری ہے جنت. یہ تانوں پتھر لگ دینے, تانوں اٹ تے روڑے لگ دینے. ہے جنت حور کسوری بن عاشق پاک حضوری, بن عاشق پاک حضوری. بیا کون قدم ات رکھے آپوں تم جیندے مکے, آپوں تم جیندے کیوں وسرن یار دے دیرے. آیا کیوں بھولن یار دے دیرے, کیوں وسرن یار دے دیرے. تھیاں اکھیاں رو رو بیرے, تھیاں اکھیاں رو رو بیرے. دم جیندیاں کرسوں پھیرے, دم جیندیاں کرسوں پھیرے. یا لد آ بہسوں پکے آپوں تم جیندے مکے این شہر مبارک بکے. ہن کمال تونے لگ دن دھکے دھکے, اور جڑے دھکے کھائے ہو ہن سوچو. تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ مڑ مڑ یار دو تک. تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے. دھکیاں تو بعد غصہ نہیں آندا, اتھے کم پٹھا ہے. تونے لگ دن دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے. تن اگ محبت بکھے, تن اگ محبت بکھے آپوں تم جیندے مکے. کرے کون فرید دی کاری تھے تن لے نالے جاری. یہ مکہ ہے پوری دھرتی عیب سے خالی, کیونکہ یہاں پھرتا رہا ہے توحید کے گلشن کا مالی. ایک ایک چیز یاد دلاتی ہے, محبوب کی ایک ایک قدم کی یاد آتی ہے. سارا مکہ شعائر اللہ لگتا ہے, اور حج اسی کا نام ہے کہ جہاں محبوب آئے, جہاں محبوب بیٹھے, جہاں محبوب رکے, جہاں محبوب کھڑے, جہاں محبوب سوئے, جہاں محبوب چلے, جہاں محبوب دوڑے, اس جگہ کی زیارت اور تعظیم کا نام حج. تو جن کے قدموں کے نشانات کی زیارت اور تعظیم حج ہے, اگر وہ قدم مل جائیں, اگر وہ کہیں قدم والا مل جائے, پھر کیا شان ہوگی. اس لیے قدموں کے نشان کی بھی تعظیم ہے, قدموں کی بھی تعظیم ہے. جن کے قدموں کے نشان حج بن گئے ہیں انہی کا خون لاہور میں ہے, انہی کا لہو لاہور میں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھاٹی ہے, بھاٹی کے اوپر ٹبا ہے, ٹبے کے اوپر ایک ڈیرا ہے, یہیں پہ علی کے پتر کا پھیرا ہے. اور یہ تو صرف ایک نام میں نے, حضرت سید اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ, داتا صاحب نے بعد میں کرم فرمایا ہے, وہ نبی کا بیٹا پہلے آیا ہے. ان کے بارے میں ہم نے آپ کو کبھی نہیں بتایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہال روڈ پہ, ہال روڈ پہ حضرت سید اسماعیل, عظیم مفسر, عظیم محدث, داتا صاحب کے لیے پہلے جگہ کو ہموار فرمانے والا وہ حضرت سید اسماعیل بخاری. پہلے انہوں نے درخت لگایا ہے, پانی دینے کے لیے علی حجویری آیا ہے.
تو ظاہر ہے درخت لگانے والا مقدم ہے. یہ الگ بات کہ کسی کی مشہوری ہو جاتی ہے کسی کی نہیں ہوتی. وہ ایک بندے نے سوال کیا، انہیں آخیا نبی دیاں دھیاں کنیاں؟ انہیں آخیا 4. انہیں آخیا مشہور تو بی بی فاطمہ نے، مشہور تو بی بی فاطمہ نے، تے ہورن دا نہ ہی کوئی نہیں ہوندا. اگر ہوندیاں تے انہاں دا بھی انجی. اگو مولوی صاحب بڑے جٹ سن تے او بھی تکڑے سن. انہاں آخیا اچھا بھی نعرہ مارو. انہاں کیڑا؟ آکے نعرہ حیدری. انج نہیں، نعرہ حیدری، نعرہ عقیلی، نعرہ طالبی، چپ. نعرہ جعفری، چپ. مولوی صاحب ہے نہ تکڑے، انہیں آخیا مارنا نعرہ. انہیں آخیا اے عقیل کون ہے؟ انہیں آخیا علی دا بھرا ہے. طالب کون ہے؟ علی دا، حضرت علی کا بھائی ہے. جعفر کون ہے؟ حضرت علی کا. عقیل بھی حضرت علی کا بھائی ہے. انہیں آخیا میں نعرہ حیدری ماریا، سارے بولے ہو. عقیل دے ہوتے سارے چپ، جعفر تے سارے چپ، اب طالب تے سارے چپ. اے سارے چپ کیوں؟ انہیں آخیا اے پہلی باری سنے. انہیں آخیا ہین، آخیا ہین تے ہین. انہیں آخیا بس اسی طرح ہی زہرا پاک بھی ہین، بی بی زینب بھی ہین، حضرت ام کلثوم بھی ہین، پر نعرہ زہرا دے لگ دینے انجی جو نعرے حیدر دے لگ دینے. او بھی ہین تے اے بھی ہین تے مشہور نہ ہون تے اے نہیں آکیدہ ہین ہی نہیں ہون دے ہین، پر اے شہرت بھی اللہ دی دین، حالانکہ سارے ہین. اگلے جمعے اج اساں گل کیتی ہے صرف اور صرف شعائر اللہ تے. اگلے جمعے مکے دی گل ہوئے گی تے تسی حج دے تیاری نہ لانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.